القدس کے نام چند دھندلائی حقیقتیں۔ وقت کی گرد کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے، اور جب کسی چیز کے وارث ہی اس سے غافل ہو جائیں تو کس بے دردی اور صفائی سے وہ چیز ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی مقدس تاریخی عمارت مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی جبین نیاز کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا، قرآنی شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایاں رحمت کی شکل میں اس کی مقدس چار دیواری میں اترتی رہیں۔ یہیں سے رب العزت اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 25,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ افسوس کہ اس دور کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں۔ عرصہ دراز سے باہر کے مسلمانوں کو اس کی زیارت اور جہاں نماز کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا۔ القدس شہر اور مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ، تعارف اور یہودیوں کے اس کے متعلق باطل دعویٰ کی تردید پیش کی جاتی ہے۔ شاید کسی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگاری پیدا کر دے جو یہودیوں نے برپا کر رکھا ہے۔ القدس تاریخ کے آئینے میں القدس جو ہے یہ یروشلم کا عربی نام ہے، جسے زمانہ قبل اسلام میں ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 35 درجہ مشرقی اور 31 درجہ ارض شمالی پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ بحر روم سے اس کا فاصلہ 52 کلومیٹر، بحر مردار سے 22 کلومیٹر اور بحر احمر سے 250 کلومیٹر ہے۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے۔ یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتی ہیں، اور القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیاں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4,500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور یبوسی آباد تھے۔ 2500 قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا، اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ سن 586 قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا، جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی یہودیوں کا قتل عام کیا۔ جو باقی بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یہاں پر اقتدار کا سلسلہ اسکندر کے قبضے تک جاری رہا۔ یہاں رومی پھر قابض ہو گئے۔ ان کے ایک بادشاہ ہیبرڈوس نے 135 میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا اور یہاں نیا شہر ایلیا کا بطولینا کے نام سے بسایا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں عیسائیت کا دورہ تھا۔ قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلانا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا تعمیر کیا جو کنیست القیامہ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 614 عیسوی میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے اور یہاں کے گرجاؤں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اس وقت پیغمبر آخر الزماں میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا، کیونکہ فارسی مشرک اور ان پڑھ تھے اور رومی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے، لیکن قرآن کریم نے پیش گوئی کی کہ ان قریب رومی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی سچی ہوئی، اور ہرقل نے 627 میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا، اور یہاں پھر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ القدس اسلام کے سائے میں القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج و ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جو ان کی انسانیت سے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصیٰ میں لا کر ذبح کیا گیا۔ مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، جسے استبل سلیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 1187 میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کے ساتھ جہاں مدارس، مکاتب، اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اور یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سموئیل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح اعلی کار بنا ہوا تھا، لہذا دیدہ دانستہ ایک سازش کے تحت جہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا، اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں پاؤنڈ دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے۔ آخرکار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں 1948 میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1967 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک جہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے اربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کر اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا۔ مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی عام طور پہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور سید سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ابتدائے آفرینش میں آدم علیہ السلام نے بحکم الہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر نو کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر سیدنا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے بھی بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ اس سرے سے باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ہیکل یعنی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعمیر نو سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے صدیوں قبل یہاں ہیکل موجود تھا۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہاں کنعانیوں کے دور سے ہیکل تعمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نئی تعمیرات ہوئی ہیں۔ بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی ہے، جو کبھی یہود کے جانی دشمنوں عیسائیوں اور کبھی مسلمانوں نے کی۔ تو یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کریں گے؟ ایک طویل عرصہ تک تو یہاں ایسا گزرا کہ یہاں تباہ شدہ ملبے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بدعمالیوں کی بنا پر سزا دینی چاہی تو 6 صدی قبل از مسیح کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے پیوند زمین کر دیا اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر کے 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہود کے عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے اس زمانے میں تقریباً 1.5 صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار جہاں گزارے۔ ان کے دور میں جہاں تعمیرات بنتی اجڑتی رہیں، مختلف اقوام کی حکومتوں کی اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی نہ جانے کس طرح اس جگہ پر دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بیجا دعویٰ ان کی اس تاریخی بدبختی کا حصہ ہے جس کی بنا پر وہ مختلف اقوام عالم کو اپنا دشمن بنا کر ان سے ماریں کھاتے رہے اور اب مسلمانوں کی مخالفت مول لے کر اپنے لیے فیصلہ کن شکست کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اسلام کا آفتاب عالم تاب جب طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 2 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین کہلاتا ہے۔ واضح رہے مسجد اقصیٰ کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پر زرد رنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے توجہی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی۔ مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا تھا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا، خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا آپ میرا مشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کی، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ حرم کے قبلہ والی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابن کثیر نے الوداع والنہایہ میں اس روایت کی سند کو جید کہا۔ پھر آپ نے جہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، یہ مسجد کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی۔ اموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام میں تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصیٰ کی نئی تعمیر کی۔ یہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعمیر کردہ مقام پر تھی اور ان کی مسجد اس نئی مسجد کے اندر آ گئی۔ موجودہ تعمیر کی بنیادیں اموی خلفاء کی ڈالی ہوئی ہیں۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ جس طرح بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اسی طرح اس کی شاندار تعمیر کا اعزاز اموی خلفاء کو حاصل ہے۔ بعد ازاں سلاطین اسلام اس کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت، تزئین و آرائشگی میں اضافہ کرتے رہے۔ حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدہ کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں۔ ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کا کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد مضبوط فصیل ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ کی روز اول سے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے قطعے پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی صرف اس خاص حصے کو بھی مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں جو اس چار دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں، جبکہ 4 دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظتی نقطۂ نظر کے تحت بند کروا دیے تھے۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے۔ برآمدے میں 7 دروازے ہیں۔ اس کے آگے وسیع صحن ہے۔ اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے قبے، چبوترے، اذان کے مینارے، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی دروازے ہیں۔ ان عمارتوں میں سب سے بڑی اور نہایت نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے، جس کا تفصیلی تعارف آگے آئے گا۔ افسوس کہ آج ہم ان تاریخی مقامات کی دید سے محروم ہیں۔ اس صحن میں جمعہ و عیدین کے روز پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں نماز کی ادائیگی میں یہود اپنے لیے نہایت رسوائی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی جہاں آگ لگا کر، کبھی آگ برسا کر، بم گرا کر، کبھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود کر، کبھی دوسرے ہیلے بہانوں سے خدا نخواستہ اس کے انہدام کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا سارے عالم کے مسلمانوں سے آج بھی عہد وفا کی تکمیل کا تقاضا کر رہی ہے۔